الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وآله وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أخواننا المجاهدين في غزة، اللهم انصر أولياءك في غزة، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في غزة وفي فلسطين كلها وفي سائر بلدان المسلمين. اللهم نفس كربنا وكربهم، وثبت أقدامنا وأقدامهم، أقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. اچھا جی، یہاں تو اب تقریباً یہ اصل کتاب شروع ہو رہی ہے، حکمت کی تعریف اور اس کی تقسیم۔ حکمت کی پہلی تعریف، حکمت کی تعریف علامہ محبزی نے یہ کی۔ تو یہ حضرت نے یہ جو کتاب لکھی ہے محبزی کی، ایک طرح سے اس لیے لکھی ہے کہ محبزی کو پڑھنا آسان ہو جائے، میرا خیال ہے یہی کہا تھا، اب یاد نہیں ہے، اسی قسم کی بات کی۔ تو میرا خیال ہے اس کی تقسیم اسی طرح ہے، کوشش کریں گے کہ محبزی کو بھی ساتھ رکھیں اگلی بار سے انشاءاللہ۔ علم باحوال اعیان الموجودات، یہ حکمت کی تعریف ہے۔ حکمت سے یہ لوگ فلسفہ ہی مراد لیتے ہیں، ہمارے مدارس میں جو کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فلسفہ ہی مراد لیتے ہیں، گو کہ حکمت سے الگ اور چیزیں بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن ایک مراد جو ہے حکمت سے فلسفہ۔ لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ حکمت فلسفے کو حکمت نہیں کہنا چاہیے، حکمت نہیں ہے۔ علم باحوال اعیان الموجودات، یہ یونانیوں کا علم ہے، اور محبزی وغیرہ میں جو ہے یونانیوں کا علم اس طور پہ کہ مسلمانوں کے نقطہ نگاہ سے، لیکن یہ کہ وہ بہرحال یونانیوں کا ہی علم ہے، اسلامی فلسفہ نہیں ہے۔ علم باحوال اعیان الموجودات علی ما ہی علیہ فی نفس الامر، تو یہ علم ہے، یعنی یہ علم ہے موجودات کا اور اعیان موجودات کا، علی ما ہی علیہ فی نفس الامر، جو حقیقت الامر میں وہ چیزیں جیسی کی وہ ہیں۔ تو یہ ایک تقسیم ابھی آئے گی بقدر طاقت انسان بشر، یعنی انسانی طاقت کے مطابق، یعنی یہ علم جو ہے اس کا ذریعہ عقل و حواس انسانی ہی ہیں، اور چیزیں بھی جو انسان کے اس میں ہیں، اور یعنی اس کا مصدر جو ہے وہی نہیں ہے، تو اس لحاظ سے یہ کلام سے مختلف ہے، کیونکہ علم کلام میں وحی اور عقل دونوں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی تو یہ حضرت سید شریف جرجانی کی تعریف اس جو التعریفات میں ہے وہ اسی طرح ہی ہے، اس کو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یعنی موجودات واقعہ کے احوال واقعہ کو حسب طاقت بشری جاننا۔ آیان سے انہوں نے مراد واقعہ لیا ہے، تو اس کو دیکھیں گے عین سے کیا مراد لیتے ہیں۔ ترجمہ یہ حکمت نام ہے موجودات واقعہ کے احوال جاننے کا۔ جس طرح کہ وہ احوال نفس الامر میں ہے انسان کی طاقت بھر، یعنی انسان کی طاقت مطابق۔ اعیان الموجودات سے مراد ہے مرکب اضافی ہے، یعنی مضاف، مگر اصل میں مرکب توصیفی ہے، یعنی موجودات جو ہے اعیان کی صفت بیان کرتے ہیں، اعیان جو ہے موجودات کی صفت بیان کرتے ہیں، مگر اصل مرکب یعنی موجودات عینیہ اور امور حقیقی یا واقعیہ۔ لیکن عینیہ کی تعریف ابھی نہیں کی حضرت نے، پس محض موجود ذہنی جیسے معقولات ثانیہ اور موجود فرضی اور اختراعی خارج ہو گئے۔ تو اعیان سے مراد موجودات خارجی ہیں،
یہ آیان سے مراد ہوتے ہیں. تو اس سے جو ہے موجودات ذہنی جو ہے نکل جاتے ہیں اور موجودات فرضی نکل جاتے ہیں اور موجودات اختراعی نکل جاتے ہیں. اور پھر بتا رہے ہیں کہ موجودات عینیہ کیا چیزیں ہیں. اچھا جی، العیان جمع ہے عین کی. عین جو ہے اصل میں عربی زبان میں آنکھ کو کہتے ہیں ظاہر ہے، لیکن اور بھی اس کے معنی مثلا عین جو ہے جاسوس کو بھی کہتے ہیں. عین جو ہے چشمے کو بھی کہتے ہیں، چشمہ. جاء في مختار الصحاح العين حاسة الرؤية وهي مؤنث وجمع أعين وعيون وأعيان وتصغير وعين. والعين أيضا عين الماء وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق. والعين عين الشمس والعين الدينار والعين المال الناد والعين الدیدمان والجاسوس وعین الشیء خیارہ. تو یہ سارے مطلب یعنی یہ لغت میں لکھیں. وعین الشیء نفس، عین الشیء کا مطلب اس کی ذات بھی ہوتی ہے. عین الشیء، عین الشیء یعنی نفسہ، اس کا نفس. یقال هو بعینہ ولا آخذ الا درہمی بعینہ ولا اطلب اثرا بعد عین عبادہ معینہ وراس عین بلد وعین البقرہ جنس من العنب یکون بالشام وعیان القوم اشرافهم. تو اعیان القوم سے مراد ہے ان کے اشراف، اعیان القوم سے مراد ہے ان کے. تو یہ نہیں کافی معنی ہے اس لفظ کے. اشراف قوم یعنی قوم کی ایلیٹس جس کو انگریزی میں کہتے ہیں. وعيان كشرم وبنو الأعيان الإخوة من الأبوين. وفي الحديث أعيان بني الأم يتوارثون دون بني اللات. وفي الميزان عين إذا لم يكن مستويا ويقال أنت على عيني في الإكرام والحفظ جميعا. قال تعالى ولتصنع على عيني ولتصنع على عيني، سورة طه میں حضرت نوح علیہ السلام. وتعين المال أصابه بعين وتعين عليه شيء لدمه بعينه وتعين الرجل بعينه وتعين عليه شيء لدمه بعينه وحفر حتى عان من باء بلغ العيون والباء معين اچھا جی، تو یہ کافی ہے لغت کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، تو یہ تو عین کی مثلا یہ کہ لغت میں ہو گئی. یہ علوم کے اعتبار سے ہوگی. مثلا شافعی فقہ میں امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے اعیان کی تعریف کی ہے بأنها الاشیاء المادیہ المحسوسہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسفیانہ تعریف سے تھوڑی قریب ہے. الاعیان صرف آپ کو ایک تصور دینے کے لیے کہہ رہا ہوں. الاعیان بأنها الاشیاء المادیہ المحسوسہ التي لها وجود ظاہر. مثلا
العروض التجارت من سلع و عقارات و طعام، یعنی تجارتی چیزیں، جیسے مطلب یہ ہے کہ اس کی مثال دی ہے الاشیاء التي يقع عليها النظر، جن پر نظر پڑ سکتی ہے، مثلا تجارتی مال، مختلف قسم کے تجارتی مال، چاہے وہ تجارت کے مال ہوں یا عقارات ہوں یا کھانے پینے کی چیزیں ہوں، اور دوسری انہی کی تعریف الایان هي جمیع اموال متمولہ اذا صح ان تملک بعوض ويزال الملك عنها بعوض سواء كان من الاعیان المزکاة كالذهب والفضة والمواشی والزروع او كان غیر مزکاة كالثياب والاساس والعقار۔ تو یہ مطلب فقہاء شافعیہ نے، اسی طرح دوسرے فقہاء نے بھی تعریف کی ہیں آیان کی۔ تو اس سے مراد جو ہے چیزیں جن کو آپ ظاہری چیزیں جن کا خارج میں وجود ہے، جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے، جن پر تجارت ہوتی ہے، جن پر نظر پڑ سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مطلب فقہ میں ہی ہمارے اصطلاح ہیں الایان کی پھر تقسیم ہے منقولہ اور غیر منقولہ۔ اعیان المنقولہ مصطلح یطلق الفقہاء علی کل ما یصح، جو جس چیز کو بھی نقل کیا جا سکے، یعنی منتقل کیا جا سکے ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی اس کے منتقل کرنا صحیح ہو اس کو، مثلا حیوان جو ہے یہ اعیان منقولہ ہیں، طعام، انواع البضائع المختلفة۔ والاعیان غیر منقولہ یطلق الکل ما لا یصح نقلہ، جس غیر منقولہ اعیان وہ ہیں جن کی نقل کرنا یعنی منتقل کرنا صحیح نہ ہو، جیسے عقارات، مائنس جس کو کہتے ہیں۔ مائنس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ عقارات ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اب ذہن میں مائن کے اردو لفظ نہیں آ رہا۔ اب یہ نہیں پتہ کہ صحت اس کی مراد کیا ہے، مطلب آپ کیسے مائنس کو کس طرح منتقل کریں گے، یہ میری سمجھ نہیں، تو یہ جو فقہاء ہیں وہ سمجھتے ہوں گے اس کو، اس سے کیا مراد ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اپنی سمجھ کے لیے مثال دے دی اس، ٹھیک ہے جی۔ فرما رہے موجودات یا عینیہ درج ذیل چیزیں ہیں، مثلا وہ چیزیں جو حقیقتاً خارج میں موجود ہیں، جیسے ہم، آپ، زید، عمر، آسمان، زمین، پہاڑ، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت میں موجود ہیں، کیونکہ جو فلسفی ہیں جو اس دعوے کو چیلنج کرتے ہیں ہمیشہ رہے، اور وہ چیلنج جو ہے یا تو حقیقی طور پہ کرتے ہیں یا حقیقی طور پہ نہیں کرتے، تجزیاتی طور پہ کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ مانتے ہیں کہ اشیاء خارج میں موجود ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس کا انکار کرنا چاہے تو اس کا فلسفیانہ جواب دینا بہت مشکل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ چیزیں جو خارج میں موجود نہیں ہیں مگر ان کا منشأ انتزاع خارج میں موجود ہو، یعنی منشأ انتزاع سے مراد یعنی ان کا میرا خیال ہے وجہ وجود، جیسے فوقیت اور تحتیت، تو یہ نسبتیں، کیونکہ یہ چیزیں اگرچہ بذات خود خارج میں موجود نہیں ہیں۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک فلسفیانہ اسکول ہے، کیونکہ فلسفی ہیں جو کہتے ہیں کہ خارج میں موجود ہیں، اور دوسرے کہتے ہیں خارج میں موجود نہیں ہیں، اور تیسرے کہتے ہیں یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے بلکہ چیزوں کے ملاپ سے ایک حقیقت بنی ہے۔ تو یہ تین مثلا یہ ہے کہ اس میں اسکول آف تھاٹ یا مکاتب فکر ہیں، مگر ان کے مناشی موجود ہیں۔ منشا کی جمع ہوگی میرا خیال ہے، مناشی لفظ نہیں لگتا۔ فوقیت مثلا اوپر ہونا، آسمان سے منتزع ہوتا ہے، اور تحتیت زمین سے۔ تو اگر زمین اور آسمان نہ ہوتے مثلا، تو ہم کس طرح کہہ سکتے کہ تحت کیا ہے یا فوق کیا ہے؟ تو تحت اور فوق کا وجود تبھی متصور ہو سکتا ہے جب، یعنی جہتوں کا، جب اشیاء موجود ہیں۔ یہ ایک مکتب فکر ہے،
جیسے جدید فلسفے میں مثلا لائبنیز جو ہے اس کا حامی ہے. لیکن دوسرا مکتب فکر یہ ہے جس میں نیوٹن بھی آتا ہے، جس میں کانٹ بھی آتا ہے، کہ یہ جہتیں جو ہیں حقیقت میں ان کا موجود ہے، یہ ایبسلوٹ ہے. گو کہ پھر اس میں کانٹ اور نیوٹن مثلا فرق یہ ہے کہ وہ حقیقت میں کیسی موجود ہے. تو کانٹ کا اس میں ایک نظریہ ہے، وہ جو حقیقت میں موجود ہیں وہ اس کے آئیڈیلسٹک حقیقت ہے، جبکہ نیوٹن کے ہاں اس کا حقیقی خارجی وجود ہے، جیسا کہ دوسری چیزوں کا ہے وغیرہ وغیرہ، اور دونوں خارج میں موجود ہیں، یعنی دونوں خارج میں موجود ہیں، زمین اور آسمان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفہ اس طرح نہیں پڑھانا چاہیے کہ ایک فلسفے کے نظریہ چاہے اس کا آپ مانتے ہی کیوں نہ. اب یہ مطلب ہدایت الحکمہ جنہوں نے لکھی وہ، یا مسلمان جو متکلمین نے جو مذاہب اختیار کیے، وہ ان کے زمانے میں جو فلسفے کے مذاہب جو ہیں وہ رائج تھے، اور ان میں انہوں نے سمجھا کہ یہ اسلام سے قریب ہیں تو انہوں نے اس کو استعمال کیا. لیکن یہ کہ یہ کوئی وحی الہی سے ثابت نہیں ہے ان میں سے کوئی بھی چیز. تو اس لحاظ سے فلسفہ جو ہے پڑھانا چاہیے کھلی ہوئی، یعنی اوپن کتاب کی طرح. فلسفے کو عقائد کی طرح یا حدیث و قرآن کی طرح یا علم فقہ کی طرح نہیں پڑھانا چاہیے. اچھا جی، یہاں پہ رکتے ہیں میرا خیال ہے، اور پھر اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ.